جتنے بھی دنیاوی ادارے ہیں، چاہے اس کا تعلق تعلیم سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاش سے ہو، چاہے ان کا تعلق معاملات سے ہو، ان سب کے قائم کرنے کا مقصد ضروریات کو پورا کرنا اور ضروریات کے پورا کرنے کے طریقے کو سیکھنا اور سکھلانا۔ چنانچہ اسکول ہوں، کالج ہوں، یونیورسٹیاں ہوں یا قائم اور دوسرے ادارے ہوں، ان میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ایک انسان دنیاوی ضروریات کی تکمیل کیسے کرے گا، کیسے نفع حاصل کرے گا دنیا سے، دنیا کی چیزوں سے، زمین سے حاصل ہونے والی چیزوں سے، آسمان پر کیسے، چاند پر کیسے پہنچے، چاند پر کیسے ضرورتوں کو پورا کیا جائے، ان سب کو حاصل کرنے کے لیے یہ دنیاوی ادارے ہیں۔ لیکن جو دوسری چیزیں مقصد، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے یہ دینی ادارے ہیں۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے رضائے الہی کا حصول۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیسے راضی ہو جائے، ہماری آخرت کیسے بن جائے، ہماری جنت ہمارے لیے کیسے لازم ہو جائے، اور ہم کیسے جہنم سے بچنے والے بن جائیں، ہم کیسے اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ ہمارے دینی ادارے ہیں، یہ ہمارے مدارس، ہمارے مکاتب، ان کی تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ رضائے الہی کا حصول۔ اللہ کیسے راضی ہوں گے؟ حضور پاک علیہ السلام جو طریقہ زندگی لے کر آئے، اس طریقہ زندگی کا علم ہم کو حاصل ہو جائے، تاکہ اس علم کی روشنی میں ہم حضور پاک علیہ السلام کے لائے ہوئے طریقہ زندگی پر اپنی زندگی کو لا سکیں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور یہ مقصد حاصل ہوتا ہے ان دینی اداروں کے اندر۔ قرآن پاک کی جو تعلیم ہے، وہ قرآن پاک کی تعلیم ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ اللہ کن باتوں سے راضی ہوتے ہیں اور اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کے فضائل کو ہمارے قاری صاحب نے بیان فرمایا۔ مجھے تو مختصر سی بات یہ عرض کرنی ہے کہ آج مسلمان نے دینی تعلیم سے جتنی غفلت اختیار کر رکھی ہے، اس سے زیادہ غفلت مسلمان نے کسی چیز سے اختیار نہیں کی۔ دین سے غفلت کی وجہ کیا ہے؟ دینی تعلیم سے غفلت۔ اس لیے کہ جب آدمی کو دین کا علم حاصل نہیں ہوگا تو وہ آدمی دین پر بھی چل نہیں سکے گا۔ آج مسلمان دین پر کیوں نہیں چل رہا ہے؟ کیونکہ مسلمان کو دین کا علم حاصل نہیں ہے۔ دین کا علم حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہمارے مکاتب اور مدارس ہیں۔ ان مکاتب اور مدارس کے اندر دین پڑھایا جاتا ہے، ان مدارس اور مکاتب کے اندر دین سکھایا جاتا ہے، ان مدارس اور مکاتب کے اندر ہمارے بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بڑے ہو کر دین پر کیسے چلا جائے گا اور اللہ اور اللہ کے رسول کو کیسے راضی کیا جائے گا۔ چونکہ ہم نے اپنے بچپن میں اس دینی تعلیم کو حاصل نہیں کیا، لہذا جوانی اور بڑھاپے میں ہمارے لیے دین پر چلنا مشکل ہو گیا۔ ہمارے اکابر نے جو یہ دعوت و تبلیغ کی محنت شروع فرمائی، یہ کس وجہ سے؟ تاکہ ہمارے وہ جوان اور ہمارے وہ بوڑھے جنہوں نے بچپن میں ان مدارس اور مکاتب کے اندر داخلہ لے کر دین کا علم حاصل نہیں کیا، وہ اس دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے دین کو سیکھیں۔ ورنہ دین کے سیکھنے کا اصل مرکز کیا ہے؟ ہمارے یہ مدارس اور مکاتب۔
بچے ان مدارس اور مکاتب کے ذریعے سے دین کا علم حاصل کریں، عقائد کو سیکھیں، عقائد کو پختہ کریں، اور ان کو یہ پتہ چلے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہم سب سے پہلے یہ نیت کریں، یہ عہد کریں اور یہ فکر کریں کہ ہمارا ایک ایک بچہ اور ہمارے گھر کی ایک ایک بچی ان مدارس اور مکاتب کے ذریعے سے دین کا علم حاصل کریں۔ ہم سب سے پہلے اس کی فکر کریں۔ ہم اپنے بچوں کے دنیا کی فکر کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے معاش کی فکر کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کے دین کی اور اپنے بچوں کے معاش یعنی آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ ہم ان کی دنیا کی فکر کرتے ہیں لیکن دین کی فکر نہیں کرتے۔ ہم ان کی دنیا کی فکر کرتے ہیں لیکن ہم ان کی آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہدایت کی محنت کو لے کر بھیجا، حضرات انبیاء کرام جب دنیا سے تشریف لے جاتے، قرآن پاک نے ان کا قول نقل کیا، جانے سے پہلے پوچھتے اَتَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، ہم دنیا سے جا رہے ہیں، ذرا یہ بتاؤ کہ ہمارے جانے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ یعنی وہ اپنی اولاد، اپنے گھر والوں کی آخرت کی فکر کرنے والے، اس کو سوچنے والے اور اپنی اولاد کو آخرت کی طرف متوجہ کرنے والے۔ ہم اپنی اولاد کو دنیا پر لگانے والے، ہم اپنی اولاد کو دنیا کی فکر منتقل کر کر جانے والے بنے ہوئے ہیں۔ ہم خود ساری زندگی دنیا کی فکر کرتے ہیں اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا کی اسی فکر کو اپنے اولاد کو منتقل کر دیتے ہیں۔ ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے جو یہ مدارس قائم کیے، ان مدارس کے قائم کرنے کا کیا مقصد تھا کہ آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت۔ ہمارے اکابر نے ہمارے بارے میں سوچا، انہوں نے ہم سے 150 سال پہلے دارالعلوم اور مظاہر علوم قائم کیے، اس کی برکت سے آج ہم اور آپ داڑھی ٹوپی کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے بچوں نے قرآن پاک پڑھا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں گے، ہمارے اکابر ہمارے بارے میں فکر مند ہوئے، لیکن اگر ہم اپنی نسلوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں گے تو یقین جانیے آج جتنی محنت کی جا رہی ہے ہماری نسلوں کے ایمان کے ختم کرنے کے اوپر اور ہمارے بچوں اور بچیوں کو مرتد بنانے کے اوپر، آئندہ 50 سال کے بعد آنے والی ہماری نسل، اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتد ہو چکے ہو۔ ہم اور آپ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہماری اور آپ کی آنکھیں بند ہیں، ہم اور آپ دنیا کی فکر کے اندر مبتلا ہیں اور ہمارا دشمن ہماری نسلوں کے ایمان کے اوپر نظریں گاڑے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ ہم سے زیادہ دنیا کے حالات کو جانتے ہیں، ملک کے حالات سے واقف ہیں، کیونکہ آپ لوگ دنیا کے اندر رہتے ہیں، آپ دنیا سے زیادہ واقف ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جو آدمی جتنا زیادہ ملک کے حالات سے اور دنیا کے حالات سے واقف ہے، وہی اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان سے اتنی غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ ہمیں فکر ہی نہیں ہے اپنے بچوں کی، ہم سوچتے ہی نہیں ان کے بارے میں کہ اگر میری آج آنکھ بند ہو جائے میرے بچوں کا کیا ہوگا، اور بچے تو بچے، بچوں کے بچوں کا کیا ہوگا۔ ہم ان کے بارے میں فکر مند نہیں ہیں، ہمارا دشمن سوچ رہا ہے ان کے بارے میں، اس لیے اس کی محنت چل رہی ہے۔
فکر کر رہا ہے، ہماری نسلوں کو ہمارے درمیان سے لے کر ایمان سے دور کر رہا ہے، ہماری نظروں کے سامنے ہمارا بچہ جا رہا ہے، ہماری نظروں کے سامنے ہماری بچی جا رہی ہے، لیکن ہماری آنکھیں کھل نہیں رہی ہیں۔ کب کھلے گی ہماری آنکھیں؟ جب پوری نسل کی نسل نعوذ باللہ مرتد ہو جائے گی، جب ہمارے اپنے گھر میں ارتداد پہنچ جائے گا، ہمارا اپنا بچہ اللہ حفاظت فرمائے مرتد ہو جائے گا، جب جا کر ہماری آنکھیں کھلیں گی۔ ہم دوسروں کے حالات سے نصیحت حاصل نہیں کر رہے ہیں، ہم دوسرے کے واقعات کو سن کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہر ایک کو فکر مند ہونا پڑے گا۔ کس کے لیے؟ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے، اپنے بچوں کے ایمان کے سلسلے میں ہم میں سے ہر ایک کو فکر مند ہونا پڑے گا۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بچے اور بچیوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ارتداد کی آندھی ہمارے گھر کے اندر آ جائے اور ہمارے گھر کو اڑا کر لے جائے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہم فکر مند ہوں اپنی نسلوں کے بارے میں، اور ہماری فکر مندی ظاہر کب ہوگی؟ جب ہم اپنے ان مدارس اور مکاتب کو مضبوط کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ زبانی فکر مندی نہیں، زبانی باتیں نہیں کہ ہم زبانی طور پر بس بات کرنے والے بن جائیں، زبانی طور پر اپنی فکر ظاہر کرنے والے بن جائیں، کہ نہیں، جس طرح ہمارا دشمن منظم طور پر سازش کر رہا ہے ہماری نسلوں کے ایمان کو ختم کرنے کی، ہم یہ عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنی جان کی قربانی دے کر، اپنے مال کی قربانی دے کر، اپنے اوقات کی قربانی دے کر ہم اپنے ان مدارس اور مکاتب کو مضبوط کریں گے۔ ہم اس کی فکر کریں۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابر رحمہم اللہ کو، حضرت اقدس حضرت مولانا خلیل احمد مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، ہمارے یہ مدارس، ہمارے یہ مکاتب اس اندھیرے کے دور میں اور اس تاریکی کے دور میں اور زمانے میں، ہمارے یہ مدارس اور مکاتب مثل آفتاب، مثل سورج اور مثل چاند کے ہیں۔ جیسے چاند اور سورج چمکتے ہیں اور اندھیرے کو ختم کرتے ہیں، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، اسی طرح ہمارے یہ مدارس، ہمارے یہ مکاتب، یہ کفر کی، جہالت کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے وہی حیثیت رکھتے ہیں جو دنیا کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے سورج اور چاند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان مدارس اور مکاتب کے ذریعے سے جہالت کی روشنی کو دور کیا جاتا ہے، ان مدارس اور مکاتب کے ذریعے سے کفر کے اندھیرے کو ختم کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارا دشمن، ہم پڑھے ہم ان مدارس اور مکاتب کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوں، اور ہمارے نزدیک ان کی کوئی اہمیت اور کوئی قیمت نہ ہو، پڑھا ہم ان کے اوپر اپنا روپیہ خرچ کرنے کو تیار نہ ہوتے ہوں، پڑھے ہم ان کو وقت دینے کو تیار نہ ہوتے ہوں، لیکن میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارا دشمن ان کی حیثیت کو سمجھتا ہے، وہ اس کی قیمت جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں اور ملک میں اگر اسلامی تشخص باقی ہے، ملک میں اگر مسلمانوں کی نسل کا ایمان اگر باقی رہ سکتا ہے، وہ ان مدارس اور مکاتب کے ذریعے سے رہ سکتا ہے۔ ان بوریوں پر بیٹھ کر پڑھانے والوں کے ذریعے سے باقی رہ سکتا ہے، ان ٹاٹ کے اوپر بیٹھ کر اور درخت کے نیچے اور ٹین کے نیچے بیٹھ کر پڑھانے والوں کے ذریعے سے مسلمان نسلوں کا ایمان باقی رہ سکتا ہے۔ ہمارا دشمن اس بات کو سمجھتا ہے۔
لیے میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، ایمان والا ہونے کے ناطے ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنے بچوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ جہنم کی آگ سے بچانے کا اس وقت سب سے مضبوط ذریعہ ہمارے مدارس اور مکاتب ہیں۔ ہمارا دشمن ان کو کمزور کرنے پر لگا ہوا ہے اور ہم ان مدارس سے غفلت اختیار کر کر اپنے دشمن کے ہاتھ کو مضبوط کر رہے ہیں اور ان کی تدبیروں کو پورا ہونے پر ان کا تعاون کر رہے ہیں۔ آج ہمارے محلوں میں مکتب قائم ہے، ہماری مسجدوں میں محلے کی مسجد میں مکتب قائم ہے۔ ہمارے یہ علماء، ہمارے یہ ائمہ، ہمارے یہ مؤذنین، ہمارے مفتیان کرام، یہ ہماری فکروں کو اپنے اوپر لیے ہوئے ہیں۔ میرا بچہ ہے، اپنے بچے کو دینی تعلیم دینا، اپنے بچے کی آخرت سنوارنا، اپنے بچے کو دیندار بنانا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ میری اپنی ذمہ داری ہے۔ میرا بچہ ہے، میرے بچے کی ذمہ داری کس کے اوپر؟ میرے بچے کی ذمہ داری میرے اوپر، اس کے دین کی ذمہ داری میرے اوپر، اس کی آخرت بنانے کی ذمہ داری میرے اوپر۔ اللہ جزائے خیر دے ان علماء کرام کو، اللہ جزائے خیر دے ان مکتب میں پڑھانے والے ائمہ حضرات کو۔ ہماری ذمہ داری انہوں نے اپنے سر لے رکھی ہے۔ بچہ ہمارا قربانی کون دے رہا ہے؟ محلے کا امام۔ قربانی کون دے رہا ہے؟ محلے کا حافظ۔ قربانی کون دے رہا ہے؟ محلے کے مولوی صاحب، مفتی صاحب۔ اور بچہ کس کا؟ بچہ میرا، بچہ میرا ہے۔ قربانی وہ دے رہے ہیں لیکن ہم ان کی فکر کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ ہمارا بچہ ہے، وہ ہمارے بچے کی آخرت بنا رہے ہیں، وہ ہمارے بچے کو دین دے رہے ہیں اور ہم ان سے غفلت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ جیسے ہمارا کوئی تعلق ہی نہ ہو اس مدرسے سے، جیسے ہمارا کوئی تعلق ہی نہ ہو اس مکتب سے، جیسے ہمارا کوئی تعلق ہی نہ ہو اس استاد سے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، خدا را اس غفلت کو ختم کرو۔ اگر آج بھی اگر ہماری آنکھیں نہ کھلی اور آج بھی اگر ہم نے اس غفلت کو ختم نہیں کیا، یقین مانیے اللہ حفاظت فرمائے، آئندہ آنے والا وقت ہماری نسلوں کے اوپر ایمان کے اعتبار سے بڑے خطرے والا اور بڑا مشکل ہوگا۔ اگر ہم نے اپنی اس غفلت کو دور نہیں کیا اور اگر ہم نے اپنی بند آنکھوں کو نہیں کھولا۔ جیسے ابھی ہمارے مولانا کہہ رہے تھے، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، وکیل بنائیں، لیکن خدا را پہلے اپنے بچے کو مسلمان تو بنائیں۔ ہمارا بچہ تو اسکول کالج میں جانے کے بعد مسلمان بھی نہیں لگتا۔ کیوں نہیں لگتا؟ کہ ہم نے 3 سال کی عمر میں، 4 سال کی عمر میں اس کو ایسے اسکول میں ڈال دیا جہاں صبح و شام اس کے دل اور دماغ کے اندر کفر اور شرک کو بٹھایا جا رہا ہے۔ تو کیسے ہمارا بچہ مسلمان رہے گا؟ کیسے ہمارا بچہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پہچانے گا؟ کیسے ہمارا بچہ آخرت کی فکر کرے گا؟ اور کیسے ہمارا بچہ جنت اور جہنم کو سمجھے گا؟ ہم خوش ہیں ہمارا بچہ اسکول جا رہا ہے، ہم خوش ہیں ہمارا بچہ کالج جا رہا ہے، ہم خوش ہیں کہ ہمارا بچہ یونیورسٹی میں پہنچ گیا ہے، لیکن جتنا آگے بڑھتا جا رہا ہے دین اسلام سے اتنا ہی دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہم اپنی غفلت کو دور کریں۔ یہ ہمارے مکاتب جو مساجد کے اندر قائم ہیں،
مسجد کے اندر چل رہے ہیں، چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں، یہ دین کے نیچے بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں، ان کی فکر کیجئے۔ آپ ان کی فکر کریں گے، آپ کے آنے والی نسل ایمان پر قائم رہے گی۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بچہ کم از کم اس قابل تو ہو جائے گا کہ آپ کے مرنے کے بعد قرآن پاک کی چند سورتوں کو پڑھ کر آپ کو ثواب پہنچا سکے، آپ کی نماز جنازہ پڑھ سکے۔ ورنہ یہ اسکول کالج میں جانے والا ہمارا مسلمان بچہ یا وہ لوگ جو بڑی بڑی ملازمت پر لگے ہوئے ہیں، جنہوں نے بچپن کے اندر دینی تعلیم حاصل نہیں کی، آپ دیکھیں گے ماں کا انتقال ہوا، باپ کا انتقال ہوا، سینکڑوں لوگ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، اولاد باہر کھڑی ہوئی ہے کہ کپڑے پاک نہیں ہیں یا پھر نماز جنازہ پڑھنی نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ بچپن میں دین کا علم حاصل نہیں کیا، اس لیے ان کو دین کا پتہ ہی نہیں، دین کا علم ان کے پاس ہے ہی نہیں، نہ وہ نماز پڑھنے کے قابل، نہ وہ اپنے والدین کو کلمہ پڑھ کر اور قرآن پاک کی چند سورتیں پڑھ کر ثواب پہنچانے کے قابل۔ ہم اپنے بچوں کو ان مدارس میں، ان مکاتب میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں، اپنی بچیوں کو بھیجیں۔ آج کا سب سے اہم مسئلہ ہماری بچیوں کے ایمان کا، ہماری بچیوں کے عقائد کا، ہماری بچیوں کے عزت اور آبرو کا۔ آج غیروں کے اسکول میں جا کر، غیروں کے اسکول اور کالج میں جا کر ہماری بچیاں جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مولانا زکریا صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، پہلے قاری انیس احمد صاحب استاد مدرسہ مظاہر بیان کر چکے ہیں، میں تو صرف مختصر سی بات عرض کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ ہم اپنی بچوں کی فکر کریں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں، اور جہاں ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ان کو پڑھایا جا رہا ہے، ان کو دین سکھایا جا رہا ہے، یعنی یہ مکاتب اور مدارس، ہم ان کے بارے میں سوچیں۔ ماشاءاللہ خوشی ہوئی، چند حضرات کھڑے ہوئے ہیں، اس فکر کو لے کر ہمارے علماء کرام نے کارگزاری سنائی، تفصیل بتلائی۔ چند حضرات کھڑے ہوئے ہیں دینی تعلیم کو لے کر، اور ان چند حضرات کی ماشاءاللہ محنت کا اور فکر کا یہ نتیجہ ہے۔ لیکن اندازہ لگائیے کہ اگر ہم سب مل کر ایک فکر لے کر اگر ہم سب کھڑے ہو جائیں، اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کو لے کر، ان کے مسئلے کو لے کر اگر ہم سب ایک فکر ہو کر اگر اس کام کو کریں گے، تو ہمارے علاقے میں کیسے ایک دینی تعلیم کی فضا قائم ہو جائے گی۔ اگر ہم سب اس کی فکر کریں، سب اس کے بارے میں سوچیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، جہاں ہم اپنے بچوں کی دنیا کے بارے میں فکر کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھائیں اور ان کے اوپر ہر طرح کا ہم خرچ کرنے کو تیار ہیں، اسی طرح ہم اپنے بچوں کے دین کے بارے میں بھی فکر مند ہوں اور ان کی دین کی تعلیم کے اوپر بھی خرچ کرنے والے بنے۔ دینی تعلیم کے جو ہمارے یہ مراکز ہیں، مکتب، مدرسہ، ہم ان کو مضبوط کرنے کو سوچیں، اپنا پیسہ ان کے اوپر لگائیں۔ یاد رکھیے، جو پیسہ دین کے نام پر خرچ ہوگا، جو پیسہ دین کی تعلیم پر خرچ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ دنیا میں بھی مرحمت فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ آخرت میں بھی مرحمت فرمائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ دین کے اوپر خرچ کیا جانے والا پیسہ ضائع ہو جائے۔ دین کے اوپر خرچ کیا جانے والا ایک پیسہ بھی اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ اس کی آبیاری فرماتے ہیں، اللہ اس کو بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک پیسہ
درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہر ایک فکر مند ہو جائے، ہر ایک یہ عہد کر لے، یہ نیت کر لے، مجھ سے جو ہو سکے گا میں انشاءاللہ اپنے علاقے کے، اپنے محلے کے، اپنی مسجد کے مکتب اور مدرسے کا تعاون کروں گا انشاءاللہ۔ کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا تعاون آپ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیے، یہ سب سے پہلا تعاون ہے کہ آپ کے گھر کا ایک ایک بچہ اور آپ کے گھر کی ایک ایک بچی ان مدارس کے اندر آ کر دین کی تعلیم حاصل کریں۔ اور دوسرا تعاون مادی ہے کہ ہم اپنے مال سے، اپنے اوقات سے، اپنی صلاحیتوں سے اور اپنی جان سے ان مدارس اور مکاتب کا تعاون کرنے والے بن جائیں۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، اگر کوئی آدمی مسجد کے اندر چٹائی دے دیتا ہے، کوئی کپڑا دے دیتا ہے، جب تک اس کے اوپر نماز پڑھی جاتی رہے گی اس دینے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اگر ہمارا 1 روپیہ مدرسے کے اوپر لگ گیا، اگر ہمارے پیسے کی 1 اینٹ مسجد کے اندر لگ گئی، اگر ہمارے پیسے کی 1 اینٹ مکتب کے اندر لگ گئی اور 100 سال تک وہ مکتب چلتا رہا، دارالعلوم مظاہر کو 150 سال ہو گئے ہیں، اندازہ لگائیے جن لوگوں کا اس کے اوپر پیسہ خرچ ہوا ہوگا ان کے نامہ اعمال میں کتنا اجر و ثواب لکھا جا چکا ہوگا، کتنے لاکھوں طلباء نے اب تک وہاں پر دین کا علم حاصل کیا ہوگا، حافظ قرآن بنے ہوں گے، عالم دین بنے ہوں گے، مفتیان کرام بن کر نکلے ہوں گے، اور ان لوگوں کے نامہ اعمال میں کتنا اجر و ثواب اب تک لکھا جا چکا ہوگا۔ ہمارا 1 روپیہ لیکن صدقہ جاریہ بن جائے گا، ہمارے پیسے کی 1 اینٹ لگے گی، ہمارے پیسے کا 1 سریہ کا 1 ٹکڑا آ جائے گا، ایک کٹا سیمنٹ کا آ جائے گا، لیکن جب تک مکتب قائم رہے گا، جب تک مدرسہ قائم رہے گا، جب تک مسجد قائم رہے گی، ہمارا نامہ اعمال چلتا رہے گا، ہمارا کھاتا کھلا رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالی دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے نامہ اعمال پہ اجر و ثواب لکھتے رہیں گے، اور مرنے کے بعد بھی ہمارے درجات کے اندر ترقی ہوتی رہے گی ہمارے اس خرچ کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بس مجھے یہ عرض کرنا ہے اور میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہم اپنی نسلوں کے بارے میں سوچیں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں۔ ہم خود سوچیں گے اپنے بچوں کے بارے میں، کوئی اور نہیں سوچے گا۔ اگر کوئی غیر سوچے گا تو برا سوچے گا۔ ہمارے بچوں کے بارے میں اگر غیر سوچ رہا ہے تو برا سوچ رہا ہے، ہم سوچیں گے تو اچھا سوچیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کے بارے میں خود سوچئے، خود فکر مند ہوئیے، اور فکر مند ہو کر اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیے، اور ان دینی تعلیم کے مراکز کو مضبوط کیجیے تاکہ ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ ہو جائے، ان کے عقائد مضبوط ہو جائیں، اور وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، اور وہ آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس جلسے کو قبول فرمائے، ہمارے ان حضرات علماء کرام کی محنتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، دن دوگنی رات چوگنی ترقی مرحمت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید اضافہ فرمائے۔ تعاون کرنے والوں کے تعاون کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد قبول فرمائے اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب تک جنہوں نے تعاون کیا اللہ اس کو بھی قبول فرمائے، اور آئندہ جو حضرات ان مدارس اور مکاتب کا تعاون فرمائے یا ارادہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب حضرات کو بھی قبول فرمائے، اور قیامت تک ہمارے ان مدارس اور مکاتب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قائم اور دائم رکھے، اور ان کے ذریعے سے ہماری آنے والی نسلوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا